الله الرحمن الرحیم فصاحة المتکلم ملکۃ یقتدر بها على التعبیر عن المقصود بکلام فصیح فی ای غرض کان۔ فصاحت المتکلم کی تعریف کی کہ وہ ایسا ملکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان مقصود کو کلام فصیح کے ساتھ تعبیر کرنے پر قادر ہو، خواہ کوئی بھی غرض ہو۔ فصاحت المتکلم وہ ملکہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مقصود کو کلام فصیح کے ساتھ تعبیر کرنے پر قادر ہو، خواہ کوئی بھی غرض ہو۔ بکلام فصیح اس وجہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص مقصود کو کلام غیر فصیح کے ساتھ تعبیر کرنے پر قادر ہے تو وہ فصیح متکلم نہیں ہے۔ اور فی ای غرض کانا اس وجہ سے کہا کہ اگر کوئی ایک مضمون کو کلام فصیح کے ساتھ تعبیر کر سکتا ہے، دوسرے مضمون کو نہیں کر سکتا، تو وہ بھی متکلم فصیح نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ اور فصاحت المتکلم وہ ملکہ ہے کہ قادر ہو اس کی وجہ سے تعبیر پر، مقصود کو تعبیر پر کرنے پر کلام فصیح کے ساتھ، خواہ کسی بھی غرض میں ہو۔ والبلاغۃ فی اللغۃ الوصول والانتہاء یقال بلغ فلان مرادہ اذا وصل الیہ وبلغ الرکب المدینہ اذا انتہا الیہا وتقع فی الاصطلاح وصفا للکلام والمتکلم۔ بلاغت کی وضاحت کرتے ہیں کہ بلاغت کا لغوی معنی ہے وصول، انتہا۔ دو محاورے ذکر کیے۔ بلغ فلان مرادہ، ایسا تب بولتے ہیں جب وہ مراد تک پہنچ جائے۔ نمبر دو، بلغ الرکب المدینہ، ایسا تب بولتے ہیں جب کہ قافلہ شہر تک پہنچ جائے۔ اور اصطلاح میں بلاغت کلام اور متکلم کی صفت ہوتی ہے، کلمہ کی صفت نہیں ہوتی، چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتے کلمۃ بلیغۃ۔ بلاغت کا لغوی معنی ہے وصول اور انتہا۔ دو محاورے ذکر کیے۔ نمبر ایک، بلغ فلان مرادہ، فلاں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اور نمبر دو، بلغ الرکب المدینہ، یہ تب بولتے ہیں جب قافلہ شہر تک پہنچ جائے۔ اور اصطلاح میں بلاغت کلام اور متکلم کی صفت ہوتی ہے، کلمہ کی نہیں ہوتی، چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتے کلمۃ بلیغۃ۔ ترجمہ۔ اور بلاغت لغت میں وصول اور انتہا ہے، کہا جاتا ہے پہنچ گیا فلاں اپنی مراد کو جب اس تک پہنچ جائے، اور پہنچ گیا قافلہ شہر کو جب وہ اس تک پہنچ جائے۔ اور واقع ہوتی ہے بلاغت اصطلاح میں کلام اور متکلم کی صفت۔ فبلاغت الکلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، والحال ويسمى بالمقام هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة، والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة۔ بلاغت الکلام کی تعریف ہے کہ بلاغت الکلام کہتے ہیں کلام فصیح ہو اور مقتضائے حال کے مطابق ہو۔ تو یہاں پر دو لفظ ہیں، حال اور مقتضائے حال۔ حال کو مقام کہتے ہیں، مقتضائے حال کو اعتبار مناسب کہتے ہیں۔ حال وہ امر ہوتا ہے جو متکلم کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اپنی عبارت مخصوص صورت پر لائے، اور مقتضائے حال وہ صورت مخصوصہ ہوتی ہے جس پر عبارت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بلاغت الکلام کہتے ہیں کلام کا فصیح ہونا اور مقتضائے حال کے مطابق ہونا۔ یہاں پر دو لفظ ہیں، حال اور مقتضائے حال۔ حال کو مقام اور مقتضائے حال کو اعتبار مناسب کہتے ہیں۔ حال کہتے ہیں وہ امر جو متکلم کو اس بات پر ابھارے کہ وہ اپنی عبارت کو مخصوص صورت پر ذکر کرے، اور مقتضائے حال وہ صورت مخصوصہ ہوتی ہے جس پر عبارت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ترجمہ۔ پس بلاغت الکلام اس کا مطابق ہونا ہے مقتضائے حال کے بمعنی اس کے فصیح ہونے کے، اور حال اور اس کا نام رکھا جاتا ہے مقام وہ امر ہے جو متکلم کو ابھارنے والا ہو اس بات پر کہ وہ ذکر کرے اپنی عبارت کو مخصوص صورت پر، اور مقتضائے حال اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اعتبار مناسب وہ صورت مخصوصہ ہے جس پر عبارت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب، وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز، فكل من المدح والذكاء حال، وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى، وإيراد الكلام على صورة الإطناب والإيجاز مطابقة للمقتضى۔ تو یہاں سے مثال سے اس کی وضاحت کرتے ہیں، حال اور مقتضائے حال کی مثال سے وضاحت کرتے ہیں کہ مثلا مدح ایک حال ہے جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عبارت کو اطناب کی صورت پر ذکر کیا جائے، یعنی عبارت کو لمبا ذکر کیا جائے۔ اور مخاطب کا ذہین ہونا ایک حال ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ عبارت کو ایجاز کی صورت میں ذکر کیا جائے، یعنی مختصر ذکر کیا جائے۔ تو مدح اور مخاطب کا ذہین ہونا حال ہے، اطناب و ایجاز مقتضائے حال ہے، اور کلام کو اطناب و ایجاز کی صورت میں ذکر کرنا یہ مطابقت للمقتضیٰ ہے، یعنی مقتضائے حال کے ساتھ مطابقت ہے۔ تو مثال سے حال اور مقتضائے حال کی وضاحت کی کہ مدح ایک حال ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ عبارت کو اطناب کی صورت پر ذکر کیا جائے، یعنی لمبی عبارت ذکر کی جائے،
اور مخاطب کا ذہین ہونا ایک حال ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ عبارت کو ایجاز کی صورت پر ذکر کیا جائے، یعنی مختصر ذکر کیا جائے۔ تو مدح اور مخاطب کا ذہین ہونا حال ہے، اطناب و ایجاز مقتضائے حال ہے، اور کلام کو اطناب و ایجاز کی صورت پر ذکر کرنا یہ مطابقت للمقتضیٰ ہے، مقتضائے حال کے مطابق ہونا ہے۔ ترجمہ: مثلاً مدح حال ہے جو تقاضا کرتا ہے عبارت کو لانے کا اطناب کی صورت پر، اور مخاطب کا ذہین ہونا حال ہے جو تقاضا کرتا ہے عبارت کو ایجاز کی صورت پر لانے کا۔ پس مدح اور مخاطب کی ذہانت میں سے ہر ایک حال ہے، اور اطناب و ایجاز میں سے ہر ایک مقتضا ہے، اور کلام کو اطناب و ایجاز کی صورت پر ذکر کرنا یہ مطابقت للمقتضیٰ ہے۔ وبلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ في أي غرض كان۔ بلاغت المتکلم کی تعریف کی کہ بلاغت المتکلم وہ ملکہ ہے جس کی وجہ سے انسان مقصود کو کلام بلیغ کے ساتھ تعبیر کرنے پر قادر ہو، خواہ وہ کوئی بھی غرض ہو۔ بلاغت المتکلم وہ ملکہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان مقصود کو کلام بلیغ کے ساتھ تعبیر کرنے پر قادر ہو، خواہ وہ کوئی بھی غرض ہو۔ ترجمہ دیکھیں: اور بلاغت المتکلم وہ ملکہ ہے کہ قادر ہو اس کے ذریعے مقصود کو تعبیر کرنے پر کلام بلیغ کے ساتھ، خواہ کسی بھی غرض میں ہو۔ وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ بِالصَّرْفِ وَضُعْفُ التَّعْرِيفِ وَالتَّأْكِيدُ اللَّفْظِيُّ بِالنَّحْوِ وَالْغَرَابَةُ بِكَثْرَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى كَلَامِ الْعَرَبِ وَالتَّأْكِيدُ الْمَعْنَوِيُّ بِالْبَيَانِ وَالْأَحْوَالُ وَمُقْتَضَيَاتُهَا بِالْمَعَانِي فَوَجَبَ عَلَى طَالِبِ الْبَلَاغَةِ مَعْرِفَةُ اللُّغَةِ وَالصَّرْفِ وَالنَّحْوِ وَالْمَعَانِي والبیان مع کونہ سلیم الذوق و کثیر الاطلاع علی کلام العرب۔ مخل بالفصاحت چیزیں اور ان کے پہچاننے کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ تنافر کو ذوق کے ساتھ معلوم کیا جا سکتا ہے، مخالفت قیاس کو علم صرف کے ساتھ معلوم کیا جا سکتا ہے، ضعف تعریف اور تاکید لفظی علم نحو سے معلوم ہوتے ہیں، غرابت اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ کلام عرب پر کثرت سے اطلاع ہو، تاکید معنوی کو علم بیان سے معلوم ہوتی ہے، حال اور مقتضائے حال کا علم معانی سے حاصل ہوتا ہے۔ فوجبہ ایک فائدہ بیان کیا کہ بلاغت کے طالب علم کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 اسے لغت، صرف، نحو، معانی اور بیان کا علم ہو۔ نمبر 2 وہ سلیم الذوق ہو۔ نمبر 3 کلام عرب پر اسے کثرت سے اطلاع ہو۔ ترجمہ دیکھیں: اور معلوم ہوتا ہے تنافر ذوق کے ساتھ اور مخالفت قیاس صرف کے ساتھ، ضعف تعریف تاکید لفظی نحو کے ساتھ، اور غرابت کلام عرب پر کثرت سے اطلاع کے ساتھ، اور تاکید معنوی علم بیان کے ساتھ، اور احوال اور مقتضیات احوال معلوم ہوتے ہیں علم معانی کے ساتھ۔ پس واجب ہے بلاغت کے طالب علم پر لغت، صرف، نحو، معانی اور بیان کا جاننا بمع اس کے سلیم الذوق ہونے کے اور کلام عرب پر کثرت سے اطلاع کے۔